نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کا خصوصی پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں حکمت حج، اعمال حج اور مناسک حج کے پیچھے ہڈن وزڈم کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں، ان کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، درجہ بدرجہ احرام، طواف، سعی اور وقوف، ان سارے مباحث کے حوالے سے بات ہوتے ہوتے آج ہم کلام کریں گے رمی کے حوالے سے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں جن کو ہم کہہ دیتے شیطان کو کنکریاں مارنا، وہ 3 ستون ہیں جنہیں کنکریاں ماری جاتی ہیں مناسک حج کو ادا کرنے کے دوران میں۔ اس کو رمی جمار کہا جاتا ہے، یعنی ستونوں پر کنکریاں مارنا۔ تو رمی کے حوالے سے آج ہم کلام کریں گے، مفہوم کو بھی جانیں گے اور حکمتوں کو بھی سمجھیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں، آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ تو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم کلام کر رہے ہیں رمی کے حوالے سے۔ کس حوالے سے؟ جی، گزشتہ نشست میں آپ میں سے کچھ کو یاد ہوگا، آپ ہمارے ساتھ تھے کہ 10 ذی الحجہ ہو گئی، فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ ہو گیا، حاجی ابھی احرام کی حالت میں ہیں اور ان کا تلبیہ چلتا رہتا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے، یہ مستقل چل رہا ہوتا ہے۔ اب 10 ذی الحجہ کو جو ایک بڑا عمل ہے وہ ہے رمی کرنا۔ کیا کرنا؟ البتہ ستون ہیں کل 3۔ کتنے؟ ہاں، ایک چھوٹا، ایک اس کے بعد درمیانہ اور ایک اس کے بعد بڑا والا۔ تو پہلے دن یعنی 10 تاریخ کو جو بڑا ستون ہے، جس کو ہم لوگ بڑا شیطان کہہ دیتے ہیں، کیا کہہ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو بڑا ستون ہے اس کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ کتنی؟ 7 کنکریاں۔ اور جب کنکریاں ماری جاتی ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کنکریاں مارتے ہیں۔ کیا پڑھ کر؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور بھی دعائیں بیان کی گئیں۔ رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو کنکریاں پھینکنا، کنکریاں مارنا۔ تو رمی کا ویسے ترجمہ تو ہے پھینکنا، لیکن جب ہم حج کے مناسک کے بیان میں سمجھیں گے تو کیا ہے؟ کنکریاں مارنا۔ 10 ذی الحجہ کو ایک جو بڑا ستون ہے اس کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر 11 ذی الحجہ کو تینوں ستونوں کو 7، پھر 7 اور پھر 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ 12 ذی الحجہ کو بھی تینوں ستون، پہلا، دوسرا، تیسرا، 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد کوئی چاہے تو واپس چلا جائے اور کوئی چاہے تو مینا میں رہے، اور 13 ذی الحجہ کی بھی کنکریاں ماری جاتی ہیں، جو کہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو بس یاد رہے 7 کنکریاں ایک ایک ستون کو، البتہ 10 تاریخ کو بڑے ستون کو 7 کنکریاں، 11 کو تینوں کو، 12 کو تینوں کو، اور 13 ذی الحجہ کو بھی تینوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اب ایک اہم سوال ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ پتھر مار رہے؟ آج آپ کے ہمارے علاقے میں کوئی، اول تو ٹائم ہی لوگوں کے پاس نہیں نا، اور مشغولیات بات ہو گئی، کوئی پتھر پہلے تو چنے، پھر ان کو جمع کرے اور پھر کسی دیوار پر مارے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل۔ کیا کہیں گے بیٹا؟ پاگل کہیں گے، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو یہی تو کرنا ہے، اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جانا ہے، اور پوری دیوانگی کا عمل چل رہا ہے نا، گھر کو چھوڑ کر نکلے، 2 سفید چادروں میں آ گئے۔ ارے بھائی، اسٹائل ہوتا ہے ہاں، بال سنوارتا ہے بندہ، اللہ کہتا ہے چھوڑ دو۔ کپڑوں کو آدمی اچھا رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے مٹی لگتی ہے تو لگنے دو۔ ارے بھائی، ناخن کو تھوڑا کاٹ لوں، بال تھوڑا سیٹ کر لوں، چھوڑ دو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں دیوانے بن جاؤ۔ کبھی گول چکر یاد آیا، کبھی لمبے لمبے چکر یاد آیا، کبھی کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے رہو، کبھی نماز کو بھی چھوڑ دو، یاد آ گیا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ کنکریاں مارو۔ تو یہ سارا حج کا عمل محبت والا سفر اور دیوانگی والا سفر، اور جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرماتا جائے وہ کرتے چلے جاؤ۔ ہاں، یہ ایک علامت بھی ہے شیطان کے خلاف نفرت کا
اظہار کرنے کی۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ بھی ہے، اللہ کا حکم تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیجئے، تو شیطان نے کہیں آ کر روکنے کی کوشش کرنا چاہی۔ تاریخی طور پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی بات نہیں مانی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رحمان کی بات مانی۔ تو ہم بھی کیا اعلان کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پڑھ کر کنکریاں ماری جاتی، اٹس اے سمبل، اٹس اے سائن، یہ علامت ہے شیطان کے خلاف نفرت کا اظہار ہو رہا ہے اور رحمان کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ ہاں، جہاں شیطان کے خلاف نفرت کا اظہار ہو رہا ہے وہاں نفس کے خلاف بھی، نفس کی نہیں ماننی، رحمان کی ماننی ہے۔ شیطان کی نہیں بات ماننی، اللہ رحمان کی بات ماننی۔ کوئی اور شے میرے لیے بڑی نہ ہو جائے، سب سے بڑی ذات اللہ کی، سب سے بڑی بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے فلسفہ رمی کا۔ یہ کنکریاں مارنا دیوانگی کا عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ کنکریاں مارنا دیوانگی کا عمل ہے، مگر وہی بات، حج تو سپردگی کا نام ہے، اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے۔ جو اللہ فرماتا جائے، جو اللہ کے پیغمبر بتاتے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر عمل درآمد کا نام۔ شیطان کے خلاف بھی نفرت کا اظہار، نفس کی خواہشات کے خلاف بھی نفرت کا اظہار، اور اللہ کی بڑائی کا اعلان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے رمی کا عمل۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور زیادہ سے زیادہ 13 ذی الحجہ تک، اور اس کا اجر و ثواب بھی احادیث مبارکہ میں بیان ہوا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو آج ہم نے رمی کے حوالے سے بات کی، اور جب کہیں گے جمار، رمی جمار کہتے ہیں اور جمرات کہتے ہیں۔ جمرات ستونوں کو کہا جاتا ہے۔ ستون کتنے ہیں؟ 3۔ 10 ذی الحجہ کو بڑے والے کو، جو کہ 3rd نمبر پہ ہے، اور باقی 11، 12، 13 ذی الحجہ کو، تینوں ستونوں کو 21، ٹوٹل 21 ہو جائیں گی اگر تینوں کو مارے، اور ہر ستون پہ 7 کنکریاں مارنا۔ یہ اس کی حکمتیں اور یہ اس کا آبجیکٹو بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ ویسے سچی بات بتاؤں، لوگ جوتے بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اول تو جوتا پہننا ہی نہیں ہے وہاں پر، حالت احرام میں تو چپل پہنیں گے، چپل مار رہے ہیں لوگ، چھتریاں مار رہے ہیں لوگ، بڑے بڑے پتھر مار رہے ہیں، یہ بھی گڑبڑ ہے، شیطان جیت جاتا ہے ادھر نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سائز بتایا کنکریوں کا، چھوٹی چھوٹی، بس وہ، اور جو بتایا وہ، یہ نہیں کہ اٹھا کے پوری بوچھاڑ کی جا رہی ہے، ادھر بھی شیطان جیت جاتا ہے۔ نہیں، نفس کی نہیں ماننی، شیطان کی نہیں ماننی، رحمان کی ماننی ہے، اور ایسے جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو بیان ہوا رمی جمرات کے تعلق سے۔ رمی جمار، جو جمرات ستونوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، ان باتوں کے بیان کے بعد کچھ سوالات تو اٹھے ہوں گے ذہن میں، چلتے ہمارے ساتھیوں کی جانب ان سے دریافت کرتے ہیں آج کیا سوالات ان کی ذہنوں میں اٹھے ہیں، اور ان کے جواب دینے کی حتی الامکان ہم کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال تو ہم ہمیشہ دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں۔ کیوں دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم امور، اچھے امور، خیر کے امور دائیں ہاتھ سے شروع کیا کرتے تھے۔ تو پہلا سوال کہاں سے آ رہا ہے؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ رمی کرتے وقت کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ رمی کرتے وقت کیا جذبہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو ہے، رمی کرتے وقت یہ جذبہ تو رہے، یہ کس کے حکم کے مطابق کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور طریقہ کس سے لینا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایک بات ہو گئی۔ پھر دوسری بات، کنکریاں مارتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو جذبہ رہے اللہ ہی کو بڑا مانوں گا، اللہ کی بڑائی کے نفاذ کی جد و جہد کروں گا، اللہ کا حکم اپنی ذات پر بھی نافذ کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ کا حکم اپنے گھر اور اپنے ماحول میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ جو ہم کنکری مار رہے ہیں، یہ شیطان کے خلاف نفرت کا اظہار، یہ نفس کی شرارتوں کے خلاف نفرت کا اظہار، رحمان کی بات ماننی، شیطان اور نفس کی پڑائی ہوئی پٹی پر عمل نہیں کرنا۔ ان جذبات کے ساتھ یہ کنکریاں ہمیں مارنی چاہیے۔ ویسے احادیث میں اور بھی دعائیں آتی ہیں، اس سے بھی جذبہ کیا ہو پتہ چلتا ہے۔ رغم للشیطان رضا للرحمن، اللہم اغفر لہ ذنبا مغفورا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے، اللہم اجعل لہ ذنبا مغفورا وحجا مبرورا وسعیا مشکورا۔ رغم للشیطان، شیطان کو غصہ دلانے کے لیے،
رضا للرحمن، رحمان کی رضا کے حصول کے لیے، اور اللہ اس حج کو حج مبرور بنا دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ ہماری کوشش کو قبول فرما لے۔ یہ مسنون دعائیں بھی ذہن میں رہیں گی کہ تو جذبات بالکل پاکیزہ اور نیت بالکل خالص رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی بیٹا آپ کا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان کو کنکریاں ماری تھی اس وقت تو شیطان وہاں موجود تھا، لیکن اب تو شیطان وہاں نہیں ہے، پھر کیوں کنکریاں مارتے ہیں؟ بڑا زبردست سوال ہے۔ اس وقت تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں تو شیطان موجود تھا، تو اب تو شیطان وہاں پر موجود نہیں ہے۔ شیطان وہاں موجود نہیں ہے لیکن شیطان موجود تو ہے۔ کہیں خدا نہ خواستہ شیطان ہی تو یہ وسوسہ نہ ڈال دے ہم پر کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوگا۔ شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حدیث مبارک ہے صحیح مسلم شریف میں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جیسے وجود میں خون دوڑتا ہے تو شیطان بھی اسی طرح وجود میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اور الذی یوسوس فی صدور الناس، آخری سورت قرآن پاک کی سورۃ الناس میں، وہ سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور تو اور اکیلا نہیں ہے، اس کی پوری پارٹی ہے، من الجنتی والناس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو شیطان تو لگا ہوا ہے اور شیطان تو تلا ہوا ہے، اور شیطان کی تو پوری کی پوری پارٹی ہے جس کو حزب الشیطان قرآن کہتا ہے سورۃ المجادلہ میں۔ تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوگا کہ وہ موجود نہیں ہے۔ اللہ شیطان کے اس وسوسے سے بھی بچائے، اور پورے وثوق کے ساتھ ادھر کنکریاں جب موقع ملے اور ادھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کا ہمیں اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال کہاں سے آ رہا ہے؟ جی یہاں سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ 3 دن تک مسلسل رمی کرنے میں کیا حکمت ہے؟ 3 دن تک مسلسل رمی کرنے میں کیا حکمت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ 10 ذی الحجہ کو 1 ستون، 11 کو تینوں، 12 کو تینوں، اور 13 کو بھی تینوں۔ اچھا اگر آپ کاؤنٹ کریں گے، اگر 11، 12 اور 13 کی بھی رمی کریں تو 21:3 کتنا ہو جائے گا؟ 63۔ ٹھیک ہے، اور فرسٹ ڈے کی 7 ایڈ کر لیں کتنی ہو گئی؟ 70۔ اور 70 کا عدد بڑا قیمتی ہے۔ عربی میں 70 کا جو ڈیجٹ یا عدد ہے وہ ایکسیسو کوانٹٹی کے لیے بھی، کثرت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو جب 70 مرتبہ ڈفرینٹ ٹائمنگز میں 3-4 دنوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر اور شیطان کے خلاف نفرت کا اظہار، تو سائیکولوجیکلی بھی اس کا امپیکٹ آئے گا اور شیطان سے نفرت انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوگی۔ تو یہ حکمت بھی محسوس ہوتی ہے کہ 3 دن آپ یوں کہیے کہ 10 کو 1 ستون، پھر 11، 12 اور میکسیمم 13۔ اگر یہ سرکل پورا ہوتا ہے تو 70 کی تعداد ٹھیک ٹھاک تعداد ہے شیطان کے خلاف نفرت کا اظہار کرنے کے لیے۔ آپ دنیا میں کسی کو 10 مرتبہ کہیں مجھے تجھ سے نفرت ہے، مجھے تجھ سے دشمنی ہے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 10 کیا 70 مرتبہ کہیں گے تو شیطان کو بھی تب تو چڑھے گی، پریشان تو وہ بھی ہوگا، لیکن پھر اللہ سے دعا کرنے کی، اس کے حملوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیسا لگا یہ جواب؟ اللہ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے بچائے۔ جی بیٹا آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا شیطان سے نفرت اور لا تعلقی کا ایک یہی طریقہ ہے؟ سوال بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہے۔ کیا شیطان کے خلاف نفرت کا یہی ایک طریقہ ہے اظہار کرنے کا؟ او بھائی ذرا سوچیں، کیا ہم میں سے ہر ایک حج پہ جا سکا ہے ابھی؟ نہیں۔ اور کیا ہر وقت حج پہ جا رہے ہوں گے؟ نہیں۔ کیا ہر وقت رمی کر رہے ہوں گے؟ نہیں۔ اچھا یہ بتائیں، ہر وقت شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے؟ ہر وقت شیطان ہمارا دشمن ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کی دشمنی اختیار کرو۔ تو صرف ایک یہی طریقہ تو نہیں ہے، ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، یہ بھی شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اہم
ہر فرض نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی شیاطین کے شرور سے بچنے کے لیے اہم. رات کو سوتے ہوئے سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس حضور نے تلاوت کی تلقین فرمائی. اسی طرح حضور نے دعائیں سکھائی ہیں، اسی طرح قرآن پاک نے دعائیں سکھائیں. سورہ مؤمنون کے آخر میں دعائیں آتی ہیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. سورہ مؤمنون آیت 97 98. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے حملے سے. واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے قریب بھی آئیں. تو یہ ایک ہی طریقہ نہیں ہے رمی والا. حج پہ تو کبھی کبھی کوئی جائے گا، شیطان کا معاملہ تو مرتے دم تک لگا ہوا ہے. مستقل اس سے بچنے کی کوشش، اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کلیئر ہو گیا جواب؟ الحمدللہ. آپ سب کو بھی کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حکمت حج کی سیریز میں آج ہم نے رمی کے حوالے سے کلام کیا. مراد پھینکنا لغوی مفہوم، اور مراد حج کے مناسک کے دوران میں جمرات یعنی ستونوں پر کنکریاں مارنا. تفصیل بھی آ گئی، 7 کنکریاں مارنی. 10 تاریخ کو ایک ستون کو 11 12 اور میکسیمم کو 3 ستونوں کو اپنے کنکریاں مارنی ہیں. اور یہ دیوانگی کا اظہار ہے، اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اس کی خاطر دیوانے بن جاؤ اور سب کچھ جو کہتا جائے اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے چلے جاؤ. یہ حکمتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اسی طرح رحمان کے لیے محبت کا اظہار اور شیطان کے لیے نفرت کا اظہار ہے، جو اس رمی کے عمل میں بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے نقطہ سمجھنا ہے. شیطان ادھر آیا تھا مگر وہ تو اللہ کے پیغمبر اور خلیل اللہ ہیں. شیطان بھاگ بھی گیا وہاں سے. ہم تو کمزور ہیں نا، شیطان لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو ہمیں رحمان کو پکارنا ہے، رحمان سے دعائیں کرنی ہیں اور رحمان کو اپنی التجا اس کے سامنے رکھنے کے مالک میرے تو بچنا ممکن نہیں، تو اپنے فضل سے مجھے بچا لے. کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ جذبہ ہونا چاہیے کہ شیطان کی نہیں ماننی، نفس کی نہیں ماننی. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے. الحمدللہ. ناظرین کرام، آج ہم نے رمی کے حوالے سے کلام کیا. حکمت حج کا بیان انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا جاری، اور اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور اہم نقطے اور عمل کا ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ حلق یا قصر کے حوالے سے ہوگا. وہ بات آئے گی اگلی نشست میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ تعالیٰ حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک اللہم، حج کا موسم آ گیا ہے، قافلے جانے لگے. کتنے خوش قسمت ہے وہ